اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، معدہ کے متعلق نمبر 14، قسط نمبر 57، از ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 13 فروری 2024۔ پائروجینیم: اگر انفلوئنزا کے دوران بے حد کمزوری محسوس ہو اور مریض بہت بے چین ہو تو آرسنک کے علاوہ پائروجینیم بھی مفید ہے۔ آرسنک کو پائروجینیم سے ملا کر دیا جائے تو اس کمزوری کو دور کرنے میں اور بھی بہتر نتائج دکھاتی ہے۔ یہی نسخہ سخت بدبودار اسہال اور پیچش میں بھی کام آتا ہے۔ صفحہ نمبر 699۔ پائروجینیم میں فاسفورس کی طرح ٹھنڈا پانی پینے کی شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن معدہ میں پانی گرم ہو کر قے آ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 700۔ یہ ایسی ضدی قے میں بھی مفید ہے جس میں بدبو بہت زیادہ ہو۔ صفحہ نمبر 701۔ رس گلابرا: یہ دو آنتوں کے فعل کی اصلاح کرتی ہے، آنتوں میں پیدا ہونے والی سوزش اور زخموں کو ختم کرتی ہے، آنتوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور بدبودار ہوا کا اخراج رک جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 705۔ رسٹاکسیکوڈینڈران یعنی رسٹاکس: ٹائیفائڈ میں بھی رسٹاکس کارآمد ہے۔ اس میں بخار سر کو چڑھتا ہے، ہوا سے پیٹ میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے اور بہت تناؤ ہو جاتا ہے، ڈکار نہ باہر آتا ہے نہ نیچے اترتا ہے، ہوا کے اخراج کے دونوں راستے تنگ ہو کر سکڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ رسٹاکس اس کے لیے اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ کولچیکم بھی مفید ہے۔ صفحہ نمبر 713۔ ریومیکس کرسپس: ریومیکس معدہ کی تکلیف میں بھی مفید ہے۔ معدہ میں بہت ہوا بنتی ہے اور گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، عموماً نزلے کے بعد شدید دست شروع ہو جاتے ہیں۔ ریومیکس میں دست بغیر درد کے اور مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو پانی کی طرح پتلے اور سیاہی مائل ہوتے ہیں، جو مریض کو صبح صبح بستر سے اچانک اٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد معدے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے جو حلق تک جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چھاتی کے بائیں طرف درد ہوتا ہے۔ مریض گوشت نہیں کھا سکتا۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے جو حرکت سے یا بولنے سے بڑھ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 716۔ روٹا گریولنس: روٹا عموماً پرخون مریضوں کی دوا ہے۔ اس میں خون بہنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ مختلف بخاروں، اعصابی دردوں اور معدے کی کمزوری میں مفید ہے۔ صفحہ نمبر 720۔ سباڈیلا: اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو ناک کے اوپر یا اندر کھجلی ہونا ایک طبی امر ہے جس کی وجہ سے چھینکوں کا عارضہ لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سباڈیلا پیٹ کے کیڑوں کا بھی بہت اچھا علاج ہے۔ صفحہ نمبر 725۔ سباڈیلا میں بھی چھینکوں کے حملے کے دوران بھوک بہت بڑھ جاتی ہے۔ صفحہ 725۔ یہ دوا پیٹ کے کیڑوں کی دشمن ہے۔ اگر ناک کے باہر یا ہونٹوں کے ارد گرد اور تالو میں مستقل کھجلی کی علامتیں پائی جائیں تو ایسے مریض کے پیٹ میں عموماً کیڑے ہوتے ہیں۔ انتڑیوں کے عوارض کا جسم کے بیرونی حصوں کی طرف منتقل ہونا ایک طبی امر ہے۔ معدے کی سوزش ہو تو منہ پر بھی سوزش ہوتی ہے اور بعض دفعہ چھالے سے بن جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں اور ساتھ ہی دوسری نزلاتی علامتیں بھی ہوں تو یہ ایک ہی دوا دونوں کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے ایک دوا اسٹینم بھی ہے۔ اس کے اثر سے یوں لگتا ہے جیسے کیڑے پگھل گئے ہوں۔ صفحہ 725 اور 726۔ سباڈیلا میں خشک کھانسی کے ساتھ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے اور سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت پیاس بالکل نہیں ہوتی اور پیٹ میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ مریض گرم چیز کھانے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 726۔ بچوں میں اسہال کا رجحان بھی ملتا ہے۔ پیٹ میں کاٹنے والے درد محسوس ہوتے ہیں جیسے کوئی چھری سے کاٹ رہا ہو۔ صفحہ نمبر 726۔ سبائنا: پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں اچانک درد شروع ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چہرہ اور سر پر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، چباتے ہوئے دانتوں میں درد ہوتا ہے، ہر وقت پیٹ بھرے ہونے کا احساس ہوتا ہے،
سبائنا میں صرف قبض بھی پائی جاتی ہے، صفحہ نمبر 729۔ سینگونیریا میں سر درد کے ساتھ شدید متلی بھی ہوتی ہے اور تکلیف میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، الٹیاں آنے کے بعد آرام آتا ہے، صفحہ نمبر 731۔ سینگونیریا کے مریض کے چہرے پر مستقل سرخی آ جاتی ہے، کھانے پینے میں بد احتیاطی اور مرغن غذاؤں سے سر درد ہونے لگتا ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، سب اخراجات میں تیزابیت پائی جاتی ہے، ابکائیاں بھی آتی ہیں، کیے میں اتنی تیزابیت ہوتی ہے کہ گلا چھل جاتا ہے۔ اگر معدے میں حد سے بڑے ہوئے تیزابی مادے موجود ہوں تو سینگونیریا بھی بشرطے کہ دیگر علامتیں پائی جائیں بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مرض بڑھنے کے ساتھ بھوک بھی بڑھتی ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد جب معدہ جواب دے جائے اور کیے شروع ہو جائے تو بھوک تو رہتی ہے مگر کھانے کو دل بالکل نہیں چاہتا، صفحہ نمبر 732۔ معدے میں تیزابیت زیادہ ہونے کی وجہ سے دمہ ہو جائے تو نقص وامکا کے علاوہ سینگونیریا بھی مفید دوا ہے۔ معدے میں ہوا بہت بنتی ہے، اسہال اچانک شروع ہو جاتے ہیں جن میں بہت تیزی پائی جاتی ہے۔ کروٹن ایلوور پوڈوفائلم میں بھی یہ علامت ہے۔ اگر نزلہ اچانک ختم ہو جائے اور اسہال شروع ہو جائے تو سینگونیریا دوا ہو سکتی ہے، صفحہ نمبر 733۔ حلق میں سرسراہٹ کے ساتھ کھانسی اٹھتی ہے جو مریض کو نیند سے جگا دیتی ہے، جس سے اٹھ کر بیٹھنے سے آرام آتا ہے۔ اس کھانسی کا تعلق عموماً معدے سے ہوتا ہے۔ سونے، آرام کرنے اور پھل کھانے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، حرکت سے اور بستر میں اٹھنے بیٹھنے سے تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں، صفحہ نمبر 733۔ سیکیل کورنیٹم، سیکیل کے مریض کے نمونیا میں بھی پھیپھڑوں میں گینگرین بننے کا رجحان پایا جاتا ہے، اس لیے ایسے نمونیا کا علاج سیکیل سے ہونا چاہیے۔ سیکیل وقت پر دی جائے تو بہت طاقتور دوا ثابت ہوتی ہے اور فوری اثر دکھاتی ہے۔ ہر جگہ جہاں زخموں میں سوزش ہو، گلنے، سڑنے اور گینگرین بننے کا رجحان پایا جائے، خواہ یہ علامتیں معدہ میں ظاہر ہوں یا پھیپھڑوں میں یا پھر اندرونی جھلیوں میں، سیکیل ان سب عوارض میں ایک لازمی دوا ثابت ہوتی ہے، صفحہ نمبر 738۔ سیکیل میں اسہال سیاہی مائل اور متعفن ہوتے ہیں، مریض کو اکثر پتہ ہی نہیں چلتا اور بلا ارادہ ہی اسہال جاری ہو جاتے ہیں، صفحہ نمبر 739۔ سینیسیو اورس، پیٹ کے درد میں اجابت کے بعد افاقہ محسوس ہوتا ہے، پانی کی طرح پتلے اسہال آتے ہیں جن میں سخت ٹکڑے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، پیشاب بہت کم مقدار میں آتا ہے، اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور پیپ بھی آتی ہے، جلن کا احساس اور بار بار حاجت محسوس ہوتی ہے۔ بچوں میں بھی مثانے کی بے چینی کی علامت پائی جاتی ہے جس کا ساتھ سر اور پیٹ میں درد ہوتا ہے، صفحہ نمبر 742۔ سپیا میں پیٹ خالی ہونے کا احساس رہتا ہے اور بہت بھوک محسوس ہوتی ہے۔ سپیا میں بھوک اور کمزوری کھانے کے بعد بھی اسی طرح محسوس ہوتے رہتے ہیں، کھانے کے باوجود آرام نہیں ملتا، صفحہ نمبر 747۔ یہ حمل کی کیے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ مزاجی علامتیں ملتی ہوں تو اس کا امتیازی نشان یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کیے میں سفید دودھ یا مادہ خارج ہوتا ہے، اس کے لیکوریم میں بھی سفید مادہ نکلتا ہے۔ اس کی بیماریوں میں منہ کا مزہ اور قوت شامہ متاثر ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 747۔ سیپیا میں عموماً قبض ہوتی ہے، اگر اسہال شروع ہو جائیں تو اس کے ساتھ سفید چپکنے والا مادہ بھی نکلتا ہے، سخت فضلہ اور پیچش میں بھی یہ سفید مادہ ہوتا ہے اور اس میں سخت بدبو ہوتی ہے، بواسیر کے مسے بھی بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 747۔ زبان سفید اور منہ کا ذائقہ بہت نمکین ہوتا ہے، مریض ترش چیزیں پسند کرتا ہے، نقاہت اور کمزوری کا احساس بہت ہوتا ہے، کھانے کی بو سے متلی ہوتی ہے جو کروٹ کے بل لیٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہے، صفحہ نمبر 748۔